یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج اتوار 9 فروری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خوزدار مغوی اسما جب تک بازیاب شاہراہیں کھول دی گئیں، ڈپٹی کمشنر خوزدار لواحقین نے آواز اٹھانے پر ہر مکتب فکر کا شکریہ ادا کیا۔ مجھ سے زبردستی بیان ریکارڈ کرائی گئی، جان سے مارنے اور میرے باپ بھائیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ اسما بی بی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈیرہ بگٹی باغ، بیٹے کو فورسز نے حراست میں لے کر بیٹے کو لاپتہ کر دیا۔ پنجگور سے لاپتہ نوجوان بازیاب ہو گیا۔ خاران جبری گمشدہ دو بھائیوں کی بازیابی کے لیے ریڈ زون میں دھرنا چوتھے روز بھی جاری رہا۔ بلوچستان نوجوانوں کی جبری گمشدگی اور قتل خلاف 9 سے 11 فروری کو شہید فدا احمد چوک پر احتجاجی کیمپ قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں پریس کانفرنس۔ بلوچ نسل کشی کے حالیہ واقعے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے شیڈول جاری کر دی۔ پنجاب میں ایک بلوچ طالب علم کو تعلیم کے دوران متعدد بار ہراساں اور دھمکایا گیا۔ وہ اپنے وطن واپس لوٹا تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر محرنگ بلوچ۔ مستوں کی لیرے کی میں ذاتی رنجش پر فائرنگ میں اعجاز احمد ولد عبد المجید نامی شخص قتل ہوا۔ کوئٹہ میں بہنوں کی فائرنگ، 1 سالہ ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ پسنی سے تعلق رکھنے والے شہنواز کو کراچی شرافی میں خاتون نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ خاران پاکستانی فورسز کے پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ۔ دال بندین مختلف واقعات حادثات میں 2 افراد ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ خوزدار تحصیل زہری سے مغوی کو بازیاب کرایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ مختلف دشوار گزار علاقوں میں متعدد چھاپے مارے گئے۔ مذکورہ کیس میں 14 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں ملوث 2 افراد بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی آر میں نامزد دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان میں تمام شاہراہیں کھول دی گئیں۔ لواحقین نے تمام سیاسی، سماجی، انسانی حقوق کے اداروں سمیت ہر مکتب فکر کے لوگوں سے بھرپور انداز میں آواز اٹھانے، انہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے ساتھ دینے کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو علم ہے گزشتہ 3 دن سے بلوچستان بھر میں احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 8 تاریخ کو مکران، رخشان، سراوان، جہلاوان کے تمام مرکزی شاہراہیں بند کر دیے گئے، جبکہ وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ معروف صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ ایک بلوچ بیٹی کے سر سے چادر چھین کر اسے اسلحے کے زور پر اغوا کیا گیا۔ یہ بیٹی اسما واپس تو آ گئی، اس کے سر پر نئی چادر بھی ڈال دی گئی، لیکن جن ظالموں نے اسے اغوا کیا وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ وہ مل گئی لیکن اغوا کار کیوں نہیں ملے؟ انہیں میڈیا سے بات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی ہے؟ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ سوئی سے پاکستانی فورسز نے شمس بگٹی نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شمس بگٹی سوئی کے علاقہ اوچ میں او جی ڈی سی ایل میں ملازم ہے۔ پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ بھائیوں کے بازیابی کے لیے چوتھے روز بھی احتجاج جاری رہا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی رہنما سبقت اللہ شاہ جی نے ساتھیوں کے ہمراہ تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ بلوچ نوجوانوں کی جبری گمشدگی اور قتل خلاف 9 سے 11 فروری کو شہید فدا چوک پر احتجاجی کیمپ قائم کرنے اور آن لائن احتجاجی کال دیتے ہوئے بلوچ عوام سے شریک ہونے کی اپیل کرتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے آرگنائزر محرنگ بلوچ نے تربت شہید فدا چوک پر ہونے والے ماوراء عدالت قتل خلاف 3 روزہ احتجاجی کیمپ کے بارے میں کہا ہے کہ بلوچ عوام بالخصوص ماوراء عدالت قتل کا نشانہ بننے والوں کے لواحقین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ احتجاجی کیمپ میں شرکت کریں اور اپنے مقدمات کا اندراج کرائیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بلوچستان میں ماوراء عدالت قتل واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جس کی حالیہ مثال بلوچ اسکالر اللہ داد بلوچ کی ٹارگٹ کلنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خاموشی ریاست پاکستان کو بلوچ عوام کے خلاف اپنی بربریت کو تیز کرنے کے قابل بنا رہی ہے۔ ضلع خاران میں پاکستانی فورسز کے روتینکو میں واقع چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کر کے انہیں جانی مالی نقصان پہنچا دیا۔ ڈگری کالج
دالبندین کے طالب علم عبدالوہاب محمد سنی غیر معیاری کھانا کھانے سے جاں بحق ہو گئے، جبکہ ڈی سی کمپلیکس دالبندین کے سامنے آر سی ڈی روڈ پر تیز رفتار زمبیات کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار الیاس نوتیزئی نامی نوجوان جاں بحق ہوا، جبکہ دالبندین میں تعمیراتی کام دوران دیوار گرنے سے مستری سمیت 4 مزدور زخمی ہو گئے۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔